जन्नत के पत्ते। उसने अंधेरे में आंखें खोली। बदिक्कत पलकें ऊपर को उठी थीं। उन पर जैसे बहुत बोझ सा था। हर सू अंधेरा था, घुप अंधेरा। वो ऐसे पड़ी थी कि कमर दीवार से लगी थी और घुटने सीने से। वो जैसे एक बहुत तंग व तारीक जगह पर बहुत से सामान के अंदर कहीं फंसी पड़ी थी। उसने आंखें चंद एक बार झपकाईं। मंजर वैसा ही रहा, अंधेरा, तारीकी। बस इतना एहसास हुआ कि वो किसी तंग से कमरे में है, जहाँ उसके दोनों इतराफ वज़नी चीज़ें रखी हैं। उसने कोहनियों के बल उठना चाहा तो दाएं हाथ में खिंचाव था। उसने हाथ खींचना चाहा, ज़रा सा लोहा खटका। उसकी दाएं कलाई में हथकड़ी डली थी और वो दीवार से बंधी थी। उसने ज़ोर से कलाई को झटका, मगर बेसूद। उसके सर और कमर में बेतहाशा दर्द हो रहा था, जैसे कोई चोट लगी हो। बमुश्किल वो अपने आप पर काबू पाते हुए दूसरे हाथ के सहारे ज़रा सी सीधी होकर बैठी। बाएं जानिब कोई बोझ सा उसके ऊपर गिरने लगा। उसने आज़ाद हाथ से उसे परे धकेला तो वो नरम सा बोझ दूसरी जानिब ज़रा सा लड़ख गया। हया ने गर्दन मोड़ी। दर्द की एक टीस बेइख्तियार उठी। उसके लबों से कराह निकली। पीछे दीवार लकड़ी के फट्टों से बनी थी और फट्टों में बारीक सी दर्जें थीं। अब ज़रा आंखें अंधेरे की आती हुईं तो उसे नज़र आया, इन दर्जों से रात की तारीकी में जर्द रोशनी झांक रही थी। वो बदिक्कत चेहरा इन दर्जों के करीब लाई और आंखें सुकेड़ कर झांका। बाहर हर सू समंदर था, स्याह पानी जो रात के इस पहर जर्द रोशनियों में चमक रहा था। पुल की रोशनियाँ, हाँ वो पुल ही था। वो बास्फोरस के समंदर पर बने इस पुल के आसपास ही कहीं थी, मगर वो बास्फोरस बुर्ज नहीं था। वो ज़रा मुख्तलिफ लग रहा था। शायद वो ठीक से देख नहीं पा रही थी। बाईं तरफ मौजूद बोझ फिर से उस पर लड़खने लगा। उसने खौफ से उसे परे धकेला तो उसका हाथ नम हो गया। वो नम हाथ चेहरे के करीब लाई और दूर से आती रोशनी में देखना चाहा। उसे नमी का रंग तो नज़र नहीं आया, मगर वो खून था। वो मतोख़ुश होकर अपने कपड़े से हाथ रगड़ने लगी। उसका कोट उसके जिस्म पर नहीं था। जो वाहिद ख्याल उसे इस वक्त आया था वो बहुत तकलीफ़ दे था। अब्दुर्रहमान पाशा ने अगवा करवा लिया था। ज़ोर ज़ोर से वो अपना हाथ सुनहरी सिक्कों से रगड़ रही थी। जब उसकी उंगलियां ज़रा भारी सी चीज़ से टकराईं, वो ठहर गई और इसे टटोला। उसका छोटा सुनहरी क्लच जो फ्राक की बेल्ट के साथ नतनी था। उसके सर में दर्द से टीसें उठ रही थीं। जहन में अपने पप्पो की आखिरी गुफ्तगू गूंज रही थी। उसने शाम में उन्हें यकीन दिलाया था कि रात खाने पर वो उनके साथ होगी। अब जाने कौन सा वक्त था। पप्पो ने उसका इंतज़ार किया होगा और इसे ना पाकर क्या उनके जहन में आया होगा कि वो अगवा हो गई है। उसने अपने आज़ाद हाथ से क्लच खोला। अंदर से उसका पतला सा पाकिस्तानी फ़ोन रखा था। उन्होंने इसका फ़ोन क्यों नहीं लिया था, वो समझ गई थी। उसका तुर्क फ़ोन खींचकर उन्होंने समझा होगा कि वो उसे राब्ते के हर ज़रिए से महरूम कर चुके हैं और फ़राक के साथ नतनी क्लच पर हमरग होने के बायस किसी ने गौर नहीं किया होगा। उन्हें मालूम नहीं था कि उसके पास 2 फ़ोन थे, मगर अब्दुर्रहमान पाशा को तो मालूम था। लेकिन उसने स्क्रीन को छुआ तो वो रोशन हो गई। बंद कमरे में मध्यम सी सफ़ेद रोशनी जल उठी। इस मोबाइल में महविश की मेहंदी वाले रोज़ ही उसने बैलेंस डलवाया था और ये एक पाकिस्तानी नंबर था जिसकी रोमिंग ऑन थी। मालूम नहीं कितने पैसे बचे थे। एक कॉल के तो होंगे। उसने धड़कते दिल के साथ बैलेंस चेक किया। उसमें इतने ही पैसे थे कि वो तुर्की के किसी नंबर पर 30 सेकंड की कॉल कर सकती। बस इतनी सी देर में वो जहान को अपनी सूरत हाल समझा सकती थी।
وہ جلدی جلدی فون نیچے کرنے لگی۔ جیب میں جہاں کا نمبر نہیں تھا اس نے سیم میں دیکھا، وہاں بھی نہیں تھا۔ وہ ذرا حیرت سے سبین پھپھو کا نام تلاشنے لگی، ان کا نمبر بھی غائب تھا، بس پاکستانی نمبر تھے۔ کیوں؟ اس نے دکھتے سر کے ساتھ سوچنا چاہا، اور تب ایک جھماکے سے اسے یاد آ گیا، یہ پاکستانی فون تھا اور ترکی کے سارے نمبرز اس نے اپنے ترک فون میں محفوظ کر رکھے تھے۔ اب وہ گھر فون کر کے اپنے اغوا کا نہیں بتا سکتی، اور نہ اتنا بیلنس تھا کہ وہ انہیں کال کر کے جہان کا نمبر لیتی۔ 30 سیکنڈ کی کال اسے ضائع نہیں کرنی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے سر دیوار سے لگا دیا۔ وہ سوچنا چاہتی تھی، فرار کا کوئی راستہ، مدد کی کوئی صورت، اور تبھی اس نے لکڑی کی دیوار کے پار وہ آوازیں سنی۔ عربی میں تیز تیز بولتا ایک آدمی جیسے دور سے چلتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا۔ پاشا تمہیں جان سے مار دے گا اگر اسے علم ہوا کہ تم اس لڑکی کو اٹھا لائی ہو۔ یہ بحری جہاز روانہ ہو جائے پھر میں یہاں سے بہت دور چلا جاؤں گا جہاں پاشا کے فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے۔ دوسری آواز ذرا جھنجھلائی ہوئی تھی۔ وہ دونوں اسی دیوار کے پیچھے باتیں کر رہے تھے۔ تم امید کرو، اور تم اچھی امید کرو، کیونکہ اگر پاشا کو آوازیں دور جا رہی تھیں، اب وہ مبہم ہو گئی تھی۔ اس نے ان کی باتوں پہ غور کرنا چاہا۔ وہ پاشا کا ذکر کر رہے تھے، کچھ ایسا جو اس کے علم میں نہیں تھا، بحری جہاز کی روانگی اور پاشا کی لا علمی۔ تو کیا پاشا کے کہنے پہ اغوا نہیں کی گئی تھی وہ؟ وہ کتنی ہی دیر اپنے درد کرتے سر کے ساتھ سوچنے کی کوشش کرتی رہی، مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے فون کو دیکھا۔ اس فون میں ترکی کا ایک ہی نمبر تھا۔ جب وہ ریسٹورانٹ میں اپنا ترک موبائل چھوڑ کر گئی تھی تو اسے اسی پاکستانی فون پر پاشا نے کال کیا تھا۔ اس نے وہ نمبر محفوظ نہیں کیا تھا، مگر وہ کال لاگ میں پڑا تھا۔ اس نے کپکپاتی انگلیوں سے لاگ کھولا، وہ خالی تھا۔ صرف ایک کال تھی جو ترکی آتے ہی ابا نے اس نمبر پر کی تھی، باقی لاگ ارم نے مٹا دیا تھا۔ اس کا سر گھومنے لگا، ہر طرف اندھیرا تھا، ہر راستہ مسدود، ہر دروازہ بند۔ وہ 30 سیکنڈ کی کال کس کو کرے؟ سارے ایمرجنسی نمبرز ترک فون میں تھے، اور ترکی کے دوسرے نمبر اسے زبانی یاد نہیں تھے۔ فون نمبر حیا سلیمان کو کبھی زبانی یاد نہیں رہتے تھے۔ بوجھ پھر سے اس پر لڑکھنے لگا۔ اس نے موبائل کی روشنی اس پر ڈالی اور ایک دم بالکل شل ہو گئی۔ وہ لمبے سنہری بالوں والی ایک لڑکی تھی جو اس پر گری تھی۔ اس کے منہ اور کندھے سے خون نکل رہا تھا۔ بغیر آستین کی قمیض سے جھلکتے اس کے سنہری بازو پہ کچھ لکھا تھا۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے بازو پہ موبائل کی روشنی کی۔ وہاں سیاہ رنگ سے انگریزی میں لکھا تھا، نتاشا۔ شاید اس کا نام تھا، اور وہ اس کے نام کا ایک بدصورت سا ٹیٹو تھا یا جلا ہوا کوئی داغ۔ اس نے موبائل کی روشنی ادھر ادھر دوڑائی۔ اس چھوٹے سے ڈڑبے میں ہر طرف لڑکیاں تھیں، ایک دوسرے کے اوپر گری ہوئی، بے ہوش، بے سدھ پڑی۔ کسی کے چہرے پر نیل تھے تو کسی کے بازوؤں پر خراشیں یا جمع ہوا خون تھا، خون کی بو اور سر میں اٹھتا شدید درد۔ اس کا جی ایک دم متلانے لگا تھا۔ اسے محسوس ہوا وہ پھر سے ہوش کھو دے گی۔ اپنے ناکارہ فون کو کھلے کلچ میں ڈالتے ہوئے اس کی نگاہ اندر پڑے کارڈ پہ پڑی۔ اس نے جلدی سے وہ کارڈ نکالا، اتصالات کا کالنگ کارڈ جو انہوں نے ابوظہبی میں خریدا تھا، مگر اب وہ بیکار تھا۔ اس نے اندر انگلیاں ڈال کر ٹٹولا اور پھر یہ طے شدہ کارڈ نکلا۔ کارڈ کو سیدھا کر کے اس نے گھٹنے پہ رکھا اور موبائل کی روشنی اس پر ڈالی۔ آف وائٹ کارڈ پہ لکھے سیاہ الفاظ روشن ہوئے، شیخ عثمان شبیر۔ نیچے ترکی کے 3 نمبرز لکھے تھے، آفس، گھر اور موبائل کا۔ اس کا دل نئی امید سے دھڑکنے لگا تھا۔ اسے ایکسٹینشن یاد نہیں آ رہی تھی، کوئی تاریخ تھی، کوئی نشان، کوئی مشہور واقعہ۔ اس نے آنکھیں بند کر کے یاد کرنے کی کوشش کی۔ اسے یہ 30 سیکنڈ کال ضائع نہیں کرنی تھی۔
گر اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ سر میں اٹھتا درد اب ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دوبارہ کارڈ کو دیکھا اور کچھ سوچ کر موبائل نمبر ملایا اور فون کان سے لگایا۔ ترک میں ریکارڈنگ چلنے لگی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ فون بند ہے۔ اس نے ڈوبتے دل کے ساتھ گھر کا نمبر ملایا۔ گھنٹی جا رہی تھی۔ وہ بے چینی سے لب کاٹتی سننے گئی۔ اس کی امید کا دیا بارہا جلتا بجھتا رہا تھا۔ بند کمرے میں خون کی عجیب سی بو پھیلی تھی۔ اس سے سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ دوسری جانب گھنٹی ابھی تک جاری تھی۔ پلیز اللہ تعالیٰ، پلیز۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ السلام علیکم۔ اسی لمحے فون اٹھا لیا گیا۔ کون؟ عثمان انکل، وہ تیزی سے بولی۔ نہیں، میں ان کا بیٹا سفیر۔ وہ جو بھی تھا ذرا چونکا۔ میں حیا بول رہی ہوں، حیا سلیمان۔ میں عثمان انکل کے ساتھ آئی تھی اتحاد ایئر لائنز سبانچی یونیورسٹی ایکسچینج اسٹوڈنٹس۔ وقت کم تھا اور وہ اسے تعارف میں ضائع نہیں کر سکتی تھی۔